ناظرین، میں آپ کی میزبان شمائلہ نور آج موجود ہوں TN نیوز چینل میں، اور میں آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئی ہوں جس کا ہمارا عنوان ہے 27 رجب، یعنی کہ شب معراج۔ شب معراج یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ یادگار دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ لے کر آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز اور روزے کا تحفہ ہمارے نبی کو عطا فرماتے ہیں، اور اپنی امت کے لیے وہ بخشش کا سامان لے کر آتے ہیں۔ شب معراج وہ رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا کہ اے نبی، مانگ کہ تو کیا مانگتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار صرف ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ اپنی امت کی مغفرت۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے رات کے دوسرے پہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آسمان کی طرف جاتے ہوئے فرشتے ان کو باعزت باوقار لے کے جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہی فرشتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے آقا، اس سے آگے اگر ہم گئے تو ہمارے پر جل جائیں گے، ہمیں اجازت نہیں سدرۃ المنتہا تک جانے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں تو اے اللہ کے فرشتوں، تو میں آگے کس طرح جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ سواری بھیجی جاتی ہے جس کو براق کا نام دیا گیا، جو سفید رنگ کا ایک اڑتا ہوا گھوڑا نما سواری تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ اس پہ وہ تشریف فرما سدرۃ المنتہا، یعنی اس مقام پر جہاں اللہ عز و جل 7 پردوں کے پیچھے اپنے تخت پہ تشریف فرما ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں کہ اے اللہ، میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ نبی، تمہارا ہی انتظار تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نولین مبارک اتارنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، نولین کے ساتھ ہی اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس عرش پہ جس پہ رب العالیٰ تشریف فرما ہے، اس پہ پہلے سے ہی کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا گیا۔ اسی دن نمازوں کے تحفے، روزوں کے تحفے عطا کیے گئے۔ یہ وہ رات تھی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کو دکھایا گیا، جہنم میں آتے ہوئے عذابوں سے جو تھا وہ دوچار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دی گئی کہ وہ اپنی امت کو بتائیں، وہ دکھائیں، وہ بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قصے سنائیں، وہ ان سے اس بارے میں جو ہے وہ تفصیلاً بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کے لیے کیا کیا عذاب رکھے گئے ہیں۔ وہاں پہ کئی عذابوں میں کئی لوگ مبتلا تھے، کسی کے سر کو کیلوں سے کچلا جا رہا تھا، کسی کے جو ہے کانوں میں کھولتی ہوئی پیپ ڈالی جا رہی تھی، کسی کو بالوں کے بل لٹکایا ہوا تھا، کسی کے پیٹ کو چاک کرا جا رہا تھا۔ لہٰذا بہت سارے ایسے عذابات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھے مناظر تو ان کے رب پہ صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، میری امت کی مغفرت فرمانا۔ پھر انہیں جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت کی سیر میں انہیں جنت کے باغات دکھائے گئے، انہیں عالیشان محل دکھائے گئے، انہیں دودھ کی نہریں دکھائی گئیں، انہیں میوہ جات دکھائے گئے، اور ساتھ میں انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا ٹھکانہ یہ بن جائے گا اگر آپ کی امت آپ کی پیروی کرے گی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہے اپنی امت کی مغفرت۔ اس کے بعد جب یہ تمام سفر مکمل ہوا، کئی سالوں پہ مشتمل یہ سفر، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت روک دیا، یعنی کہ وہ وقت جو دنیا سوئی ہوئی تھی اس پہر میں وہ سوتے ہی رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دونوں جہاں کی سیر کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ واپس لوٹنے لگتے ہیں تو اس وقت
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو نمازوں کے تحفے عطا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ایک بات ناظرین میں آپ کو اور بتاتی چلوں جو کہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کو جاننا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندی کی طرف جاتے رہے تو ان کو کن کن پیغمبرات نے جو ہے ان کا استقبال کیا، انہیں مبارکباد دی۔ تو جیسے ہی وہ پہلے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سے سلام کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کا سفر آگے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور وہ دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب وہ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ موجود ہوتے ہیں، اور ساتویں آسمان پر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ساتویں سدرۃ المنتہا سے اپنے سفر کو اختتام کرتے ہوئے ساتویں آسمان پر آتے ہیں تو وہاں حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے آقا کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، ایک ایسا مہینہ دیا جس میں شیطان اور شیطانی تمام فکروں کو بند کر دیا جائے گا اور صرف اللہ اور اس کی عبادت ہوگی، اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، بخشش کا سامان تیار کر دیا جائے گا۔ اس پہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت ان 50 نمازوں کی حفاظت کر سکے گی؟ یہ بہت زیادہ ہے، آپ جائیں اپنے رب کے حضور اور ان کی تعداد میں کمی فرمائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے ہیں اور وہ دوبارہ رب کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک گزارش ہے کہ نمازوں میں کمی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ وہ 25 نمازیں ادا کریں، اور پھر وہ دوبارہ اسی طریقے سے واپس آتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو پھر حضرت ابراہیم ان سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، 25 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری امت پہ بھی کئی عبادات جو ہیں رب نے منعقد کی تھی لیکن وہ پوری نہ کر سکی، تو مجھے ڈر ہے کہیں تمہاری امت بھی اس وجہ سے نہ تباہ ہو جائے کہ وہ رب کے حقوق کو نہ مان سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، کچھ کمی کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ وہ 5 نمازیں عطا فریں۔ وہ کریں گے تو 5 نمازیں عطا، لیکن ہر نماز پہ انہیں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح سے ان کی 5 نمازوں میں 50 نمازوں کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور پھر سیم اسی طریقے سے پیغمبر ان سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب میں شرمندہ ہوں، میں اپنے رب کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتا، اب میری امت یہ نمازیں پڑھے گی اور اپنے رب کے ہم کلام ہوگی۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سجدہ اور ایک شکرانے کا سجدہ عطا کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ ہر نماز میں 2 سجدے جو ہے وہ ادا کریں۔ اس طریقے سے ان کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ گئے تھے اور ان کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اسی طریقے سے واپسی پر بھی وہ دروازے کی کنڈی یوں ہی ہل رہی تھی، یعنی کہ ایسا لگا جیسے وہ گئے اور آئے، جبکہ یہ سفر کئی سالوں پر مشتمل تھا اور بہت سارے احکامات، بہت ساری باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں جو انہوں نے اپنی امت کو بتائی اور ایک ہمارے لیے رہنمائی بن گئی۔ میں اس پروگرام کا اختتام ایک خوبصورت نعت پہ کرنا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। ए फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, ए फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, ज़ुल्फ़े तफ़सीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सा नज़र आएगा, चेहरा कुरान सा नज़र आएगा। मेरे आका इमाम शफ़ी अम्बिया नाम है उनके लाज़िम पे सल्ले अला, हाँ सल्ले अला। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स में जो है वो हमें राय दें और सब एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के एक